بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی چھٹی فصل ہے فی ذکر شرف القرآن۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم 3 اشعار کا ترجمہ اور تشریح سمجھیں گے۔ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: دعنی و وصفی آیات لہو ظہرت ظہور نار الکرا لیلا علی علمی فالدر یزداد حسنا وہو منتظمی ولیس ینقص قدرا غیر منتظمی فما تطاول اعمال المدیح الی ما فیہ من کرم الاخلاق والشیم۔ ترجمہ دیکھ لیں: مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرنے دو، وہ ایسے روشن ہے جیسے رات کے وقت مہمانی کی آگ روشن ہوتی ہے، کیونکہ لڑی میں پروئے ہوئے موتی کا حسن زیادہ ہوتا ہے، اگرچہ اگر موتی لڑی میں پرویا ہوا نہ ہو تب بھی اس کی قدر و اہمیت کم نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ تعریف کرنے والوں کی امیدیں گردن اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق اور اچھی عادتوں کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، آپ چلتے ہیں ایک ایک لفظ کے ترجمے کی طرف، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ دع، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دے، نی مجھے، تو دانی کا مطلب ہوگا مجھے چھوڑ دے، واو اور وصف اوصاف صفات یا میری، یعنی جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی صفات بیان کر رہا ہوں، مجھے یہ بیان کرنے دو، مجھے اس سے منع نہ کرو۔ آیات، نشانیاں، لام لیے ہو ان کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ اخلاق و عادات جو کہ نشانیاں ہیں اور بتاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کو اور آپ کی کریم ذات کو، میں ان اوصاف کو بیان کر رہا ہوں تو مجھے منع نہ کرو، مجھے چھوڑ دو، مجھے بیان کرنے دو۔ ظاہرت، ظاہر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کریمانہ اخلاق ہیں، اچھی نشانیاں ہیں، یہ بالکل ایسے ظاہر ہیں۔ کیسے ظاہر ہے؟ اس کا تعلق اگلے شعر کے ساتھ ہے۔ ظہور کا مطلب ظاہر ہونا، نار کہتے ہیں آگ کو، کرا مہمان نوازی، لیل رات، علا پر، علم نشانی۔ دیکھیں پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو کریم اور سخی شخص ہوتا تھا وہ مہمانوں کے لیے جب رات کو کھانا پکاتا تھا تو لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، بجلی نہیں ہوتی تھی، تو وہ آگ جلائی جاتی تھی مہمان نوازی کے لیے، اور وہ آگ خوب روشن ہوتی تھی، اور ایسا شخص جس کے گھر میں آگ روشن ہوتی تھی، بلند جاتی تھی، تو وہ شخص مشہور ہو جاتا تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ مہمان نواز ہے، اور رات کے وقت اس کی آگ جل رہی ہے، اس کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو بتانے ہی چاہ رہے ہیں کہ جس طرح رات کے وقت مہمان نوازی کرنے والے کی آگ روشن ہوتی ہے، دور سے دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والا بندہ بڑا سخی ہے، یہ والا بندہ بڑا مہمان نواز ہے، مہمانوں کا یہ خوب اکرام کرتا ہے، تو مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نشانی بالکل صاف اور ظاہر اور باہر ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کریمانہ اخلاق ہیں، اچھی عادات ہیں، عمدہ صفات ہیں، وہ بالکل ایسے ظاہر ہیں، واضح ہیں کہ کوئی بھی شخص دور سے دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ذات ہے، ذات مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہو سکتی ہے۔ ایسے عمدہ اخلاق و صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا پہلے شعر کا مطلب۔ آگے چلے، اس لیے کہ فا کا مطلب ہوتا ہے اس لیے۔ الدر، در کہتے ہیں موتی کو، یزداد زیادہ ہوتا ہے، حسن اردو میں بھی حسن کے معنی میں آتا ہے، خوبصورتی کو کہتے ہیں، واو اور ہوا اس حال میں، منتظم پرویا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو موتی ہے اس کو لڑی کے اندر، ہار کے اندر پرویا جاتا ہے، تو وہ موتی جو لڑی کے اندر، ہار کے اندر پرویا جاتا ہے، اس خوبصورتی اور اس کا جو حسن ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ موتی کو اگر اس ہار کے اندر پرویا نہ جائے، دھاگے کے اندر، لڑی کے اندر نہ بھی پرویا جائے، تو تب بھی اس کی قدر و اہمیت، مقام اور مرتبہ کم نہیں ہوتا۔ بس فرق اتنا ہے کہ اگر موتی ہار کے اندر ہو، لڑی کے اندر ہو، تو اس کا حسن اور اس کی قدر و قیمت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں وہ اور لیسا نہیں ہے، ینقصو کم کرتا، قدر و منزلت،
मकाम और मर्तबा, गैर अलावा, मुंतजिम पिरोया हुआ। यानी अगर जो मोती है वो पिरोया हुआ ना हो, लड़ी के अंदर, धागे के अंदर, हार के अंदर ना हो, तब भी उस मोती की जो अहमियत है, उसकी जो कीमत है वो कम नहीं होती। खुलासा कहने का ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोजिज़ात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हमीदा हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्दा सिफ़ात हैं, इनको मुझे बयान करने दो। इनको मैं बयान करूँगा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदर व मंजिलत, मकाम और मर्तबा मज़ीद खुल कर और वाज़ेह होकर सामने आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मोती, वो अगर हार के अंदर हो, लड़ी के अंदर हो, तो उसका हुस्न और ख़ूबसूरती मज़ीद बढ़ जाती है। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्दा अखलाक और सिफ़ात और मोजिज़ात का ज़िक्र किया जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न और ख़ूबसूरती है वो मज़ीद बढ़कर और मज़ीद वाज़ेह होकर सामने आएगी। अगरचे अगर इन अखलाक हमीदा का जिक्र ना किया जाए, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे में, कदर व मंजिलत में किसी किस्म की कमी नहीं हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही मोती को अगर हार के अंदर, लड़ी के अंदर ना पिरोया जाए, तब भी मोती के मकाम और मर्तबे में, कदर व मंजिलत में कोई कमी नहीं होती है। बस ये तो हमारी एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से हमारा दिल चाहता है, हर मुसलमान का दिल चाहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्दा सिफ़ात को, अखलाक हमीदा को, अखलाक करीमाना को मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा बयान किया जाए, ताकि मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ीद शौक़ और रग़बत और मोहब्बत और इश्क़ और चाहत के अंदर इजाफ़ा हो। आगे देखें, फ़ा इसलिए माँ नहीं है। ततावुल कहते हैं गर्दन उठाकर देखना। आमाल उम्मीदों को कहते हैं। मदीह मदह करने वाले, ये मदह से है, मदह कहते हैं तारीफ को, तो मदीह तारीफ करने वाले। इला तरफ, माँ जो, फी में, ही उन, मिन से, करम सखावत, अखलाक, करम अखलाक करीमाना अखलाक को कहा जाता है, उर्दू में भी इसी माना में इस्तेमाल होता है। शीयम ये शीमा की जमा है, आदत को कहा जाता है। बताना ये चाह रहे हैं कि तारीफ करने वालों की जो उम्मीदें हैं वो गर्दन उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक, ज़ाते मुक़द्दस के अंदर जो अच्छे और उम्दा अखलाक हैं, करीमाना सिफ़ात हैं, करीमाना अखलाक हैं, गर्दन उठा के उनको नहीं देख सकते। देखिए कोई चीज़ होती है ना, वो ऊंची होती है ना, और अगर आप ऐसे सर झुका के बैठे हों और आपने अगर किसी ऊंची चीज़ को देखना, तो आप ऐसे गर्दन उठा कर देखते हैं। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा ऊंची है तो फिर आप क्या करते हैं, गर्दन उठाने के साथ साथ अपनी एड़ियों को भी उठाते हैं कि आप उस ऊंची चीज़ को देख सकें। बताना ये चाह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीमाना अखलाक, अच्छी सिफ़ात और साफ़ हमीदा वो इतनी अज़मत और रिफ़त की बुलंदियों के ऊपर है कि तारीफ़ करने वालों की जो उम्मीदें हैं ना, अगर गर्दन उठा कर भी देखना चाहें तो हम सही तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीमाना अखलाक, उम्दा सिफ़ात, अच्छी और करीमाना अखलाक तक नहीं पहुँच सकते हैं, उसको नहीं देख सकते हैं। लेकिन हमारा एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ है, जिसलिए जहाँ तक हो सकता है, हमारे बस के अंदर जितनी तारीफ़ हो सकती है वो हम करते रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा को जितना बयान करना मुमकिन होगा वो हम बयान इंशाअल्लाह करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसीदा बुर्दा शरीफ की छठी फ़सल है, फ़ी ज़िक्री शरफ़िल कुरान, शेर नंबर 91 में खुशामदीद। हज़रत नाज़िम रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, आयातु हक़्क़िम मिनर्रहमानि मुहदसतुन क़दीमतुन सिफ़तुल मौसूफ़ि बिलक़िदमी। तर्जुमा देख लें, रहमान की आयात कुरानियाँ हक़ हैं, हादिस हैं, कदीम हैं, इस एतबार से कि ये मौसूफ़ की सिफ़त क़िदम के साथ मुत्तसिफ़ हैं। एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा देख लें। आयात ये आयत की जमा है, निशानी को कहा जाता है। हक़ उर्दू में भी इसी माने में इस्तेमाल होता है। मिन का माना होता है से, रहमान निहायत रहम करने वाला, मुहदसतुन हादिस, कदीमा कदीम, सिफ़त सिफ़त जिसको हम वसफ़ भी कहते हैं, मौसूफ़ की सिफ़तें बा साथ, क़िदम कदीम होना। लफ्ज़ी तर्जुमा हो चुका है, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। ये शेर है और इसी तरह इसके बाद जो 11 अशार हैं, इन अशार के अंदर हज़रत नाज़िम रहमतुल्लाह ताला कुरान मजीद की आयात की मदह व सना कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो लफ्ज़ समझने वाले, वो भले आप समझ लें, फिर इंशाअल्लाह जो शेर का मतलब है वो बहुत आसानी के साथ वाज़ेह हो जाएगा। एक है इसके अंदर मुहदसा,
جس کو میں نے کہا کو حادث کو کہا جاتا ہے. دوسرے اس کے اندر لفظ ہے قدیم. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں محدثہ یا حادث اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر حدوث پایا جائے، اور قدیم اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر قدم پایا جائے. اب یہ حدوث کیا ہوتا ہے، یہ قدم کیا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. حدوث یعنی حادث ہونا، مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز فنا ہونے والی ہو، چاہے وہ فنا ہو چکی ہے یا وہ فنا ہو رہی ہے یا وہ فنا ہوگی. یہ ساری کی ساری چیزیں حادث ہوتی ہیں، ان کے اندر صفت حدوث پائی جاتی ہے. اصل میں یہ جو حادث ہے یا حدوث ہونا ہے، یہ قدم یا قدیم ہونے کے بالکل برعکس ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات یہ قدیم ذات ہے. قدیم ذات اس کو کہا جاتا ہے، یہ اردو والا قدیم نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا کہ فلاں چیز تو بہت قدیم ہے، یعنی بہت پرانی ہے. قدیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز یا وہ ذات جو ازل سے ہو، ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ باقی رہے، کبھی اس کے اوپر فنا طاری نہ ہو، ایسی ذات کو قدیم کہا جاتا ہے. اور یہ جو قدیم ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کے ساری قدیم ہیں، ان کے اندر صفت قدم پائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا دیکھنا بھی قدیم ہے. اللہ رب العزت ازل سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ دیکھتے رہیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفت سمع یہ پائی جاتی ہے یہ بھی قدیم ہے. بالکل ایسے ہی جو قرآن مجید ہے، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام الہی ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفت کلام یعنی قرآن مجید یہ بھی قدیم ہے. ازل سے ہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. لیکن جو قرآن مجید ہے اس میں اور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق اس اعتبار سے ہے کہ جو قرآن مجید ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے اس کی حادث ہونا اور ایک حیثیت ہے اس کی قدیم ہونا. قدیم ہونے والی بات میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے کہ ازل سے چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام یعنی قرآن مجید یہ بھی قدیم ہے. اور حادث یعنی فنا ہونا یہ اس اعتبار سے ہے بطور تلفظ کے اعتبار سے یا الفاظ قرآنیہ نقوش کے اعتبار سے قرآن مجید یہ حادث ہے، یعنی اس کے اوپر فنا طاری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے قرآن مجید کا کوئی آیت پڑھی ہے الحمدللہ رب العالمین، اب یہ الفاظ آپ کے منہ سے نکلے ختم ہو گئے. یا اسی طریقے سے جو دو گتوں کے درمیان قرآن مجید موجود ہے یہ حادث ہے اس اعتبار سے کہ یہ ختم ہو سکتا ہے. تو وہ لیکن یہ دلالت کرتا ہے اس صفت الہی پر، کلام الہی پر جو ازل سے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو قرآن مجید میں ان دونوں باتوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. اب ذرا دیکھیں شعر کا مطلب. فرما رہے ہیں کہ رحمان کی آیات سے مراد آیات قرآنیہ یہ حق ہے، اس کے اندر باطل کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، باطل کے اس کے اندر کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، باطل کے لیے اس کے اندر کوئی راستہ نہیں ہے. محدثۃ یہ حادث ہیں اس اعتبار سے کہ ہم اس کو تلفظ کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں یہ ختم ہو جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، تحریر میں لکھی جاتی ہے، وہ تحریر ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے. لیکن موصوف سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ خود قدیم ہے، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ بھی صفت قدم کے ساتھ متصف ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بھی قدیم ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ کلام الہی بھی ہے. تو قرآن مجید یہ قدیم بھی ہے اور قرآن مجید یہ حادث بھی ہے. شعر نمبر 92 دیکھ لیں. حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم تقترن بزمان وہی تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن ارمی. ترجمہ دیکھ لیں. یہ آیات قرآنیہ کسی زمانے کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہیں اور یہ ہمیں خبر دیتی ہیں آخرت کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، قوم ارم کے بارے میں. ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں. لم تقترن نہیں ملی ہوئی، یہ اقتران سے ہے. اقتران کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا. با کا مطلب ساتھ، زمان زمانہ، واو اور، ہیا وہ سے مراد آیات قرآنیہ. تخبرو خبر دیتی ہیں، نا ہمیں، یا آیات قرآنیہ ہمیں خبر دیتی ہیں. ان بارے میں، معاد لوٹنے کی جگہ، مراد ہے قیامت کیونکہ قیامت کی طرف ہر بندہ لوٹ کر جائے گا. واو اور، ان بارے میں، عاد کے بارے میں، واو اور، ان ارم کے بارے میں. لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، با محاورہ ترجمہ ہو چکا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف.
सबसे पहले आद के बारे में समझ लें। आद एक शख्स का नाम है जो पुराने ज़माने के अंदर गुजरा है। इसी शख्स के नाम के ऊपर इसके कबीले का नाम पड़ गया था, जिसको आद कबीला भी कहा जाता है, कौम आद भी कहा जाता है। इनकी दो किस्में थी, एक थी आद ओला, जिसको आद इरम भी कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पे इरम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और एक इसके बाद में आने वाले लोग थे इसी कबीले के, जिसको आद उखरा कहा जाता था। अब बाज़ हज़रात यहाँ पर ये भी फरमाते हैं कि जो आद ऊला है ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, और आद उखरा ये इरम थी। यानी जिसको मैंने आपको पहले बताया था ना कि आद ऊला को इरम कहा जाता है, दूसरे कौल के मुताबिक आद ऊला को नहीं, बल्कि जो बाद में आने वाली आद की कौम थी उसको कौम इरम कहा जाता है। अब इस शेर का मतलब क्या है? शेर का मतलब ये है कि ये जो आयात हैं कुरान मजीद की, ये किसी ज़माने के साथ मिली हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात कदीम है, ज़माना बाद में पाया गया, बाद में वजूद के अंदर आया। अल्लाह ताला की ज़ात पहले से मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात भी ज़माने से पहले पाई जाती थी, और पाई जाती हैं, और पाई जाती रहेंगी, तो ज़माने की मोहताज नहीं है। और अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त कलाम भी है, बोलना भी है, और अल्लाह ताला का कलाम ही कुरान मजीद कहा जाता है। तो जैसे अल्लाह ताला की ज़ात कदीम है, बिल्कुल ऐसे ही आयात कुरानियाँ, कुरान मजीद ये भी कदीम है, ज़माने से पहले ही ये पाया जाता था। ये बता रहे हैं लम तख्तरिन बिज़माने, जो आयात कुरानियाँ हैं ये ज़माने के साथ मिली हुई नहीं है, बल्कि ज़माने से पहले भी पाई जाती हैं। आगे देखें, वही तुखबिरुना, ये जो आयात कुरानियाँ हैं ये हमें ख़बर देती हैं माद के बारे में, कौम आद के बारे में, और इरम के बारे में। यानी कुरान मजीद की आयात के अंदर माद यानी आखिरत का ज़िक्र है, जैसे कहते हैं ना वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। इसी तरीके से वहुवल्लज़ी यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु व हुवा अहवनु अलैहि। ये सारी की सारी आयात, इसके अलावा भी बेशुमार आयात हैं जिनमें आखिरत का तज़किरा मिलता है। और इसी तरीके से कौम आद का तज़किरा ये भी आपको कुरान मजीद में मिलता है। व इला आदिन अख़ाहुम हुदा क़ाल या कौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफ़ला तत्तक़ून, सूरह आराफ के अंदर आता है। इसी तरीके से कौम इरम के बारे में भी, इरम ज़ातिल इमाद, सूरह फजर के अंदर आता है। तो ये जो साबका कौमों के वाक़यात और किस्से हैं, ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र किए हैं। कुरान मजीद हमें इन वाक़यात की ख़बर देता है ताकि हम इन वाक़यात से इबरत हासिल करें और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बाज़ आ जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसीदा बुर्दा शरीफ की छठी फसल है फ़ी ज़िक्री शरफ़िल कुरान, शेर नंबर 93 में खुशामदीद। आज के इस शेर के अंदर भी कुरान मजीद की तारीफ़ और मदह की जा रही है। हज़रत नाज़िम रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, दामत लदैना फ़फ़ाक़त कुल्ल मुअजिज़तिन मिनन नबिय्यीन इज़ जाअत वलम तदुमी। तर्जुमा देख लें। ये कुरान मजीद हमारे पास हमेशा से मौजूद है, लिहाजा ये अम्बिया के तमाम मोजज़ों पर फ़ौक़ियत रखता है, इसलिए कि वो मोजज़े आए तो थे लेकिन वो दायमी ना रहे। एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा देख लें। दामत दायमी होना, हमेशा होना। लदा इसका मतलब होता है पास, ना हमारे, यानी ये जो कुरान मजीद है ये हमारे पास दायमी है, हमेशा से है। जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको लेकर आए हैं उस वक़्त से हमारे पास ये मौजूद है। फ़ा लिहाजा, फ़ाक़त फ़ौक़ियत रखता है, कुल तमाम, मोजिज़ा मोजिज़ों पर, मिन इसका तर्जुमा नहीं होगा, ये बयानिया है। नबीयीन अम्बिया, अम्बिया के तमाम मोजज़ों पर ये फ़ौक़ियत रखता है। इज़ इसलिए कि जाअत वो आए, वाओ और, लम तदुम दायमी ना रहे, फ़ना हो गए। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। कुरान मजीद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मोजिज़ा है जो दीगर अम्बिया के मोजिज़ों पर फ़ौक़ियत रखता है। फ़ौक़ियत किस एतबार से रखता है? वो इस तरह कि दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो मोजिज़े अल्लाह ताला ने उनको अता किए थे वो सिर्फ़ उनकी दुनियावी ज़िंदगी तक महदूद थे। जब वो दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके साथ ही उनके मोजिज़े ये भी ख़त्म हो गए। लेकिन कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मोजिज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रिहलत फरमा देने के बाद भी, पर्दा कर लेने के बाद भी ये मोजिज़ा अभी तक ज़िंदा व जावेद हमारे पास मौजूद है और इसके अंदर किसी किस्म की रद्द-व-बदल और तब्दीली नहीं हुई है। 1400 साल हो गए हैं हमारे पास, बिल्कुल वैसे ही आज भी मौजूद है जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पाया जाता था, और आगे भी ये बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे ही महफूज रहेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है।
تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہمیشہ سے ہمارے پاس ہے، لہذا دیگر انبیاء کے تمام معجزوں پر اس معجزے یعنی قرآن مجید کو فوقیت حاصل ہے، اس لیے کہ دیگر انبیاء کے معجزے وہ آئے تو تھے ولم تدم، لیکن وہ دائمی نہ رہے، ان کی زندگی تک محدود تھے۔ جیسے ہی دیگر انبیاء علیہم السلام کی زندگی ختم ہوئی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو اسی کے ساتھ ہی ان کے معجزے بھی ختم ہو گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بہت بڑی مدح اور تعریف ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ معجزہ ہے قرآن مجید، جو کہ آج تک برقرار اور دائمی ہے۔ اس سے ایک اعتبار سے ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے یہ آج تک باقی ہے، آگے بھی باقی رہے گا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی، پیغمبر یا رسول ذلی یا بروزی کی کسی قسم کی قطعاً کوئی ضرورت باقی نہیں ہے۔ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محکمات فما تبقین من شبہ لذی شقاق وما تبغین من حکمی۔ ترجمہ دیکھ لیں، آیات قرآنیہ فیصلہ کن ہیں، یہ باقی نہیں رہنے دیتی ہیں کسی قسم کے شک و شبے کو جو مخالفت کرنے والے کی طرف سے ہو، اور نہ ہی یہ آیات قرآنیہ اپنے علاوہ کسی اور کے حکم بنانے کو تلاش کرتی ہیں۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ محکمات، حکم بنائی گئی ہیں۔ ابھی حکم کسے کہتے ہیں؟ حکم کہتے ہیں جو دو فریقوں کے درمیان فیصلہ کرے، جیسا کہ یہاں پر بھی آیا تھا۔ فا لہذا ما تبقینا باقی نہیں رہنے دیتی، من کوئی، شبہ یہ شبہتن کی جمع ہے، شک و شبہ، لام لیے، زی شقاق مخالفت والا، یہ جو زی ہے نا، زی کا مطلب ہوتا ہے والا، شقاق مخالفت، مخالفت والے کی طرف سے کوئی شک و شبہ ہو تو یہ آیات اس کو باقی نہیں رہنے دیتی۔ واو اور، ما نہیں، تبغینا تلاش کرتی، من کوئی، حکم فیصلہ کرنے والا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امور متنازعہ میں آیات قرآنیہ کو حکم بنایا ہے، فیصلہ کرنے والا بنایا ہے۔ اگر دو فریقوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی بات کے بارے میں تنازع ہو جاتا ہے، کسی مسئلے میں تنازع ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس تنازع کو دور کرنے کے لیے، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے جو شرعی رہنمائی حاصل کی جائے گی وہ آیات قرآنیہ سے ہی حاصل کی جائے گی، اور آیات قرآنیہ کی روشنی میں مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ اگر وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کو آیات قرآنیہ سے مسئلے کا حل نہیں ملتا ہے تو پھر آپ احادیث کی طرف جائیں گے، پھر آپ قیاس کی طرف جائیں گے، وہ اس کے بعد والے مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ آیات قرآنیہ ہی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں محکمات کہ یہ جو آیات قرآنیہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ کن بنائی گئی ہیں۔ فما تبقین من شبہ لذی شقاق، ذی شقاق میں آپ کو بتا چکا ہوں مخالفت کرنے والا، مخالفت کرنے والے کی طرف سے اگر کوئی شک و شبے کا اظہار کیا جاتا ہے تو یہ جو آیات قرآنیہ ہیں یہ اس طرح فیصلہ کن ہیں، فیصلہ کرنے والی ہیں، حکم ہیں، پکی اور مضبوط آیات ہیں کہ یہ کسی قسم کے شک و شبے کو باقی نہیں چھوڑتی ہیں، کیونکہ جو اس کا فیصلہ ہے اس کو ہر ایک کو ماننا اور تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا آپ نے اقرار کر لیا ہے تو پھر آیات قرآنیہ پر عمل کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ وما تبغین من حکمی، اور یہ آیات قرآنیہ ایسی ہیں کہ یہ اپنے علاوہ کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش نہیں کرتی ہیں، یعنی جب بھی عمل کیا جائے گا انہی آیات قرآنیہ کو ہی حکم اور فیصل بنایا جائے گا۔ ان آیات قرآنیہ کی موجودگی میں کسی اور کتاب کی طرف، تورات کی طرف، انجیل کی طرف، زبور کی طرف یا کسی دنیاوی عدالت کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ جو رجوع کیا جاتا ہے وہ صرف اس کی توضیح اور تفسیر کے لیے رجوع کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آیات قرآنیہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جائیں تاکہ وہ آپ کے مسئلے کو، آپ کے تنازع کو دور کرے، اس طریقے سے کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی چھٹی فصل ہے فی ذکری شرف القرآن، شعر نمبر 95 میں خوش آمدید۔ اس شعر میں بھی آیات قرآنیہ کا معجزہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما حوربت قط الا عاد من حرب اعد الاعادی الیہا ملقی السلم۔ ترجمہ دیکھ لیں، جب کبھی ان آیات قرآنیہ کا مقابلہ کیا گیا
تو سخت سے سخت ترین دشمن بھی تسلیم کرتے ہوئے اس مقابلے سے باز آیا ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ما نہیں، حوربت یہ حرب سے ہے، حرب عربی کے اندر کہتے ہیں جنگ کو، حوربت جنگ کی گئی، مقابلہ کیا گیا، قطو جب کبھی، الا مگر، آدھا واپس لوٹا، من سے حرب جنگ، اعدا زیادہ دشمنی کرنے والا، اعادی یہ اسی کی جمع ہے، زیادہ دشمنی کرنے والوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا ہے، مراد سخت ترین دشمن، الہ طرف، ہا اس کی طرف، ملکی ڈالنے والا، سلم سلامتی کو ڈالنے والا، مطلب یہ کہ تسلیم کرنے والا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تھوڑا سا سمجھ لیں۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آیات قرآنی ہے، چونکہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ براہ راست اللہ رب العزت کا کلام ہے، لہذا کوئی بھی انسان ہو چاہے جتنا ہی زیادہ فصیح اور بلیغ کیوں نہ ہو، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ عرب کے جو لوگ تھے وہ انتہا درجے کے فصحاء اور بلغاء کے اندر شمار ہوتے تھے، بڑے اعلیٰ اور بڑے اونچے درجے کے شاعر ہوتے تھے۔ انہوں نے اس قرآن مجید کا مقابلہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ مقابلہ کرنے کی کوشش کس طریقے سے کی گئی؟ فصاحت و بلاغت کے اندر کوشش کی، لیکن اس کوشش میں پورا نہیں اتر سکے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر بار بار ان کو چیلنج دیا گیا کہ تم اس قرآن جیسے ایک قرآن بنا کے لے آؤ، نہیں بنا کر لا سکے۔ پھر چیلنج دیا گیا کہ اس قرآنی آیات جتنی 10 آیات بنا کر لے آؤ، نہیں بنا کر لا سکے۔ اسی طریقے سے آخر میں حتیٰ کہ ان کو یہ بھی چیلنج دے دیا گیا کہ اس قرآن جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، لیکن وہ ایک آیت بھی بنا کر نہ لا سکے۔ اسی طرح اس قرآن مجید کے اندر جو مستقبل کے واقعات کی پیشن گوئیاں کی گئی تھی، وہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوئی۔ غرض یہ کہ اس قرآن مجید کا دشمنوں نے، مخالفوں نے جیسے بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کو سر تسلیم خم کرنا پڑا، اس کو یہ والی بات تسلیم کرنی پڑی کہ اس کا مقابلہ اور موازنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ نہیں مقابلہ کیا گیا کبھی بھی، مگر رزلٹ کیا نکلا؟ وہ رزلٹ یہ ہے، کہہ رہے ہیں جب کبھی بھی اس قرآنی آیات کا مقابلہ کیا گیا تو رزلٹ یہ نکلا کہ جو سخت سے سخت ترین دشمن بھی ہے، دشمنی میں حد درجے تک پہنچنے والا بھی تھا، وہ بھی جنگ سے باز آیا، اس کو واپس آنا پڑا، اس کو لوٹنا پڑا، اس کے یہ بس کی بات نہیں تھی کہ اس قرآن مجید کا مقابلہ کر سکے۔ ملک یہ سلمی اس حال میں کہ وہ سلامتی کو ڈالنے والا تھا، مطلب یہ کہ سر تسلیم خم کرنے والا تھا، جھکنے والا تھا، عاجزی کرنے والا تھا۔ یہ جو قرآن مجید ہے، اس کے سامنے ہر کوئی عاجز اور بے بس ہو گیا، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ شعر نمبر 96 دیکھیں، حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ردت بلاغتها دعوی معارضیها رد الغیور ید الجانی عن الحرمی۔ ترجمہ دیکھ لیں، قرآن مجید کی بلاغت نے مقابلہ کرنے والے کے دعووں کو ایسے رد کر دیا یا ایسے روک دیا جیسے کہ غیرت مند آدمی اپنے حرم میں بد کردار آدمی کے ہاتھ کو داخل ہونے سے روکتا ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، ردت رد کرنا، منع کرنا، بلاغت کے بارے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، اس یعنی قرآن مجید کی بلاغت، دعویٰ اردو میں بھی دعویٰ کیوں کہا جاتا ہے، معارض مقابل کو کہا جاتا ہے، مقابلہ کرنے والا، اس یعنی اس قرآن مجید کا یا اس قرآن مجید کی آیات کا، رد یہ آگے اوپر رد کرنا، منع کرنا، غیور انتہائی غیرت مند، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، جانی جنایت کرنے والا، بد کردار، حرم یہ حرم کی جمع ہے، گھر کو یا احترام کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے آپ سمجھے بلاغت کسے کہتے ہیں۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فصاحت، دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے بلاغت۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فصاحت کی۔ کلام کا غیر مانوس الفاظ، غیر مانوس جملوں اور ثقیل الفاظ وغیرہ سے پاک ہونا، اس کو فصاحت کہا جاتا ہے۔ اور فصاحت کے ساتھ ساتھ
کلام موقع کے مطابق ہو، حال جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کلام اس کے مطابق ہو، اس کو کہا جاتا ہے بلاغت۔ تو قرآن مجید ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی جو فصاحت اور بلاغت کے انتہائی اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فائز ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی قرآن مجید کے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، قرآن مجید جیسی آیات کو گھڑ کے لانے کی کوشش کی ہے، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے سامنے ہر بندہ عاجز آ گیا ہے۔ تو قرآن مجید کی فصاحت نے، قرآن مجید کی بلاغت نے مقابلہ کرنے والے کے دعووں کو بالکل ایسے رد کر دیا جیسے کہ کوئی غیرت مند آدمی اپنے حرم میں، اپنے گھر کی چار دیواری میں کسی بد کردار آدمی کو داخل ہونے سے منع کرتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں رد قرآن مجید کی بلاغت نے مقابلہ کرنے والے کے مقابلوں کو رد کر دیا، بالکل ختم کر دیا، منع کر دیا۔ کیسے منع کر دیا؟ عاجز کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ غیرت مند آدمی کسی بد کردار آدمی کو اپنے حرم میں، اپنے گھر کی چار دیواری میں داخل ہونے نہیں دیتا ہے، اور اس کی غیرت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ فصاحت اور بلاغت کا انتہائی اعلیٰ درجے کا معیار جیسے اس قرآن مجید کے اندر ہے، ایسا معیار کہیں اور یا کسی اور کے کلام کے اندر نہیں پایا جا سکتا ہے۔ جو بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے مقابلے میں اپنا کلام لے کر آئے گا، وہ بالکل اس کا کسی طرح بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی چھٹی فصل ہے فی ذکر شرف القرآن، شعر نمبر 97 اور 98 میں خوش آمدید۔ آج کے ان دو اشعار کے اندر بھی قرآن مجید کے عجائبات ذکر کیے جائیں گے۔ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہا معان کموج البحر فی مدد وفوق جوہرہ فی الحسن والقیم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام علی الاکثار بالسآم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ قرآن مجید کے معانی کثرت اور اضافے میں سمندر کی لہروں کی طرح ہیں، اور خوبصورتی اور قیمت میں سمندر کے گوہر سے فوقیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے عجائبات نہ تو گنے جا سکتے ہیں اور نہ ہی شمار کیے جا سکتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات کثرت سے تلاوت کرنے کے باوجود طبیعت اس سے اکتاتی نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ لام لیے، ہا اس، یعنی اس قرآن مجید کے لیے، معانی یہ معنی کی جمع ہے، یعنی قرآن مجید کے ایسے معانی ہیں۔ کاف جیسا کہ، موج، موج کہتے ہیں لہر کو، بحر، بحر کہتے ہیں سمندر کو یا بڑے دریا کو، فی میں مدد اضافہ، واو اور، فوق کہتے ہیں اوپر کو، جوہر، جوہر کہتے ہیں گوہر کو، ہی اس، یہ لوٹ رہا ہے اس سمندر کی طرف، یہ جو ہے نا اس کے ذریعے سے سمندر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فی میں حسن خوبصورتی، واو اور، قیم یہ قیمت کی جمع ہے، قیمت۔ آگے دیکھیں، فا لہذا، لا تعدو گنے نہیں جا سکتے، واو اور، لا تحصا شمار نہیں ہو سکتے۔ معنی دونوں کا ایک ہی ہے، گنا نہیں جانا یا شمار نہیں ہونا۔ عجائب یہ عجیب کی جمع ہے، ہا اس یعنی قرآن مجید، اس قرآن مجید کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یعنی قرآن مجید کے جو عجائبات ہیں اور قرآن مجید کے الفاظ کے اندر، کلام کے اندر جو ندرت اور انوکھا پن ہے، فصاحت و بلاغت ہے، اور بے شمار معانی ہیں، یہ گنے نہیں جا سکتے، شمار نہیں ہو سکتے۔ واو اور، لا تسامو متصف نہیں ہوتا، علا باوجود، اکثار کثرت سے پڑھنا یا کثرت سے تلاوت کرنا، سام اکتاہٹ۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شعر نمبر 97 ہے، اس کے اندر قرآن مجید کی آیات کو سمندر کی لہروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، سمندر ہے، اس میں ایک لہر آتی ہے، اس ایک لہر کے پیچھے دوسری لہر آتی ہے، اس کے پیچھے تیسری لہر، چوتھی لہر، پانچویں لہر، وہ لہروں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، لمبا سلسلہ ہوتا ہے، اور ہر لہر کو دوسری لہر سے طاقت اور قوت ملتی ہے، اور ہوتے ہوتے اس کے اندر اتنی زیادہ طاقت اور قوت آ جاتی ہے
کہ اس لہروں کے سامنے کو بڑی سے بڑی طاقتور چیز بھی نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جہاز، ہزاروں لاکھوں من ٹن وزنی جہاز جب اس سمندر کی بڑی بڑی لہروں کے سامنے آتے ہیں، طوفان کے سامنے آتے ہیں، تو وہ اس کو بالکل چٹخ دیتی ہے، پٹخ دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی قرآن مجید کے جو معانی ہیں وہ ایسے ہی بے شمار ہیں، ایک معنی کو دوسرے معنی سے طاقت اور قوت ملتی ہے، اضافے کے اندر، خوبصورتی کے اندر ایک سے ایک بڑھ کر قرآن مجید کے معنی ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ کے ایسے ایسے معنی ہیں، جیسے کہ سمندر کی لہریں ہوتی ہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک لہر کو دوسری لہر سے تائید حاصل ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی قرآن مجید کے معنی کو بھی ایک معنی کو دوسرے معنی سے تائید حاصل ہوتی ہے۔ وفوق جوہرہ فی الحسن والقیمی، لیکن آگے فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیات کو سمندر کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے، یہ ہر اعتبار سے نہیں ہے۔ ایک اعتبار سے تو ہے کہ جس طریقے سے سمندر کی طاقت اور قوت بے تحاشا ہوتی ہے، ایسے ہی قرآن مجید کے الفاظ اور قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت اور ندرت اور انوکھا پن بے تحاشا اور بے شمار ہے، لیکن حسن کے اندر، خوبصورتی کے اندر، قدر و قیمت، مقام اور مرتبے کے اندر سمندر کا یا بڑے دریا کا اور قرآن مجید کا کوئی مقابلہ، کوئی جوڑ اور کوئی موازنہ نہیں بنتا ہے۔ قرآن مجید اس کا جو گوہر، اس کا جو جوہر ہے، یہ سمندر کی جتنی بھی قیمتی چیزیں، آپ نے دیکھا ہوگا سمندر سے بے تحاشا اور قیمتی چیزیں نکلتی ہیں، اس میں سے بڑی بڑی مہنگی مچھلیاں نکلتی ہیں، دوسری مخلوقات نکلتی ہیں، موتی نکلتے ہیں، سیپیاں نکلتی ہیں، زیورات نکلتے ہیں، انوکھی انوکھی جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ان سب کے باوجود جو مقام اور مرتبہ، جو حسن، خوبصورتی اور قیمت قرآن مجید کی ہے، جو سمندر کا جوہر، خلاصہ اور اس کا جو عمدہ سے عمدہ چیز بھی ہے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بتا رہے ہیں لیکن جو قرآن مجید کے حسن، خوبصورتی اور قیمت ہے، یہ سمندر کے جوہر اور گوہر سے بھی اوپر ہے۔ آگے فرمایا کہ قرآن مجید کے جو عجائبات ہیں، یہ بے حد و حساب میں شمارے نہیں ہو سکتے۔ کوئی گننا چاہے وہ گن ہی نہیں سکتا، کوئی شمار کرنا چاہے وہ شمار نہیں کر سکتا۔ اس کی فصاحت کو نہیں شمار کر سکتے ہیں، اس کے بلاغت کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، اس کے الفاظ کو لانے کا طریقہ اور اس کے اندر جو معانی ہے، اس کے اندر جو تشبیہات ہیں، اس کے اندر جو استعارے ہیں، اس کے اندر جو مثالیں ہیں، یہ بے حد و بے شمار ہیں، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فرمایا کہ قرآن مجید کے جو عجائبات ہیں یہ گنے نہیں جا سکتے، یہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی صفت ہے جو صرف قرآن مجید کے ساتھ ہی خاص ہے، کہ کوئی بھی آپ کتاب پڑھیں نا، آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے، دو مرتبہ پڑھیں گے، تیسری مرتبہ آپ کو اکتاہٹ ہو جائے گی، لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے، آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، ایک بار پڑھیں، دو بار پڑھیں، تین بار پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، طبیعت کو ملال نہیں ہوتا، اکتاہٹ نہیں ہوتی، طبیعت اس سے متنفر نہیں ہوتی، دل کرتا ہے کہ بندہ اور زیادہ پڑھتا رہے، اور زیادہ پڑھتا رہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کی ایک عجیب اور انوکھی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے یہ متصف نہیں ہوتا ہے اکتاہٹ کے ساتھ، یعنی اکتاہٹ نہیں ہوتی علی الاکثاری، کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کے باوجود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی چھٹی فصل ہے فی ذکر شرف القرآن، شعر نمبر 99 اور 100 میں خوش آمدید۔ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کرت بها عین قاریها فقلت له لقد ظفرت بحبل اللہ فاعتصمی ان تتلوها خیفة من حر نار لظا اطفأت حر لظا من وردها الشبمی۔ ترجمہ دیکھ لیں، اس قرآن کو پڑھنے والے کی آنکھیں اس قرآن سے ٹھنڈی ہو گئیں، میں نے اس پڑھنے والے سے کہا تو اللہ کی رسی کے ساتھ کامیاب ہو چکا ہے، اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور اگر تو جہنم کی آگ کے خوف کے ڈر سے اس کو پڑھے گا تو جہنم کی آگ کو اس کے ٹھنڈے پانی سے بجھا دے گا۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کرت، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈی ہونا، جو کہا جاتا ہے نا میرے دل کا قرار، یہ وہی ہے۔ با ساتھ، ہا اس، یعنی اس قرآن مجید کی آیات کے ساتھ، عین کہتے ہیں آنکھوں کو، قاری کہتے ہیں پڑھنے والا، ہا اس قرآن مجید کا، فا تو پھر، قل تو میں نے کہا، لام لیے، ہو اس، آگے دیکھیں، لام یقینی بات ہے، قد اس کا مطلب بھی یقینی بات ہے، ظفرتا تو کامیاب ہو گیا، باسات حبل کہتے ہیں رسی کو، اللہ اللہ کی رسی، فاعتصمی مضبوطی سے پکڑو، ان اگر، تتلو تم تلاوت کرو گے، ہا
इन आयात को या इस कुरान मजीद को, खीफा कहते हैं डर को, मिन से, हर कहते हैं गर्मी, नार आग, लजा तपिश, जहन्नुम दोजख, अतफाता इसका मतलब होता है बुझाना, तुमने बुझा दिया, हर कहते हैं गर्मी को, लजा दोजख, जहन्नुम की गर्मी को तुमने बुझा दिया, मिन से, विरद घाट, पानी, शबम सर्द ठंडा। अब इसका मतलब देख लें। हज़रत नाज़िम रहमतुल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये कुरान मजीद जो पढ़ता है, इस पढ़ने वाले की आंखें ठंडी होती हैं, उनको करार हासिल होता है। जैसे ही इस कुरान पाक की ज़ियारत होती है तो ना सिर्फ ये कि पढ़ने से इसका जो सुकून है वो आपके दिल और दिमाग के अंदर उतरता है, बल्कि आपके आँखों को भी ठंडक हासिल होती है, आपकी आँखों को भी सुकून मिलता है इस कुरान मजीद पढ़ने की वजह से। अगर फरमाते हैं फ़कुल्तु लहू, मैंने कहा उसको, किसको कहा? यानी जो कुरान मजीद पढ़ रहा है उसको मैंने कहा। क्या कहा? तू कामयाब हो चुका है अल्लाह की रस्सी के साथ। अब अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है? अल्लाह की रस्सी से मुराद है कुरान मजीद। देखिए, रस्सी अगर किसी शख्स ने लटकाई हो, अगर कोई शख्स वो रस्सी पकड़ ले तो रस्सी पकड़ के जिसने रस्सी लटकाई है उस तक पहुंच जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की रस्सी है। जो शख्स इसको मजबूती के साथ पकड़े रखता है वो अल्लाह ताला तक पहुंच जाता है और अल्लाह ताला की जो दायमी और अबदी नेमतें हैं, जन्नतें हैं, उनका हकदार और मुस्तहिक हो जाता है। तो ये हज़रत फरमा रहे हैं कि जो कुरान मजीद पढ़ने वाला था, मैंने उसको कहा तो अल्लाह की रस्सी के साथ कामयाब हो चुका है। मतलब तेरा अल्लाह की रस्सी यानी कुरान मजीद के साथ एक गहरा ताल्लुक है, तू पढ़ रहा है इसको, तेरी ये बड़ी सआदत की बात है। फ़ातसिमी, तो इसको मजबूती के साथ पकड़े रख। मतलब ये कि ना सिर्फ इसको पढ़ता रहे बल्कि साथ साथ इसके ऊपर अमल भी करता रहे। जब तू ये दोनों काम कर लेगा तो फिर तू रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ने वाला होगा और वासिल बिल्ला हो जाएगा और अल्लाह ताला की दायमी और अबदी नेमतों और जन्नतों का हकदार हो जाएगा। आगे देखें, शेर नंबर 100 है ये। इन ततलुहा, अगर तू इस कुरान मजीद की आयत की तिलावत करता है ताकि जहन्नुम की जो आग है उससे तू बच जाए, जहन्नुम की आग के डर की वजह से इसकी तिलावत करता है ताकि अल्लाह ताला मुझे जहन्नुम की आग से बचा ले और मुझे जहन्नुम के अंदर, दोज़ख के अंदर ना जाना पड़े, तो फरमा रहे हैं कि आप खुश हो जाओ कि तुम जब इसके ठंडे पानी के कतरे ये जब पढ़ोगे तो गोया कि ऐसे है जैसे कि ठंडे पानी के कतरे, आग जितनी भी ज़्यादा गर्म हो, तपिश हो उसके अंदर, जैसे उसके ऊपर पानी गिराया जाता है तो वो आग बुझ जाती है। ये जो कुरान मजीद की आयत की तिलावत है, ये जहन्नुम की आग के लिए ठंडे पानी के कतरों जैसी हैसियत और असर रखती है। यानी जब आप पढ़ते जाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपके लिए दोज़ख की आग है वो भी ठंडी होती जाएगी और अल्लाह ताला आपको अपने फजल व करम से दोज़ख के बजाय जन्नत के अंदर दाखिला अता करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसीदा बुर्दा शरीफ की फसल है फ़ी ज़िक्री शरफ़िल कुरआन, शेर नंबर 101 और 102 में खुशामदीद। सबसे पहले शेर पढ़ लेते हैं, फिर इसका लफ्ज़ी तर्जमा और बामुहावरा तर्जमा और आखिर में इसकी तशरीह करते हैं। कअन्नहल हौज़ तबयज़ुल वुजूह बिही मिनल उसाति वक़द जाऊहु कल हुममी वकस्सिराति वकल मीज़ानि मादिलतन फल क़िस्तु मिन गैरिहा फ़िन्नासि लम यक़ुमी। तर्जमा देख लें। गोया के आयात तालाब की मानिंद हैं, गुनहगारों के चेहरे जिससे सफ़ेद हो जाते हैं, हालांकि वो इस तालाब पर आते हैं कोयलों की मानिंद। और गोया के ये आयात पुल सिरात और मीज़ान की मानिंद हैं अदल व इंसाफ के एतबार से, और इंसाफ इनके अलावा लोगों में कायम नहीं हो सकता है। इसका तर्जमा हो गया। अब एक एक लफ्ज़ का तर्जमा देख लें। का अन्ना, इसका मतलब होता है गोया के, और ये जो हा है, हा का मतलब है वो, यानी वो आयात। हौज़ कहते हैं तालाब को। तबयज़ु, तबयज़ु का मतलब होता है सफ़ेद होना, सफ़ेद होता है। अल वजूह, वजूह कहते हैं चेहरों को। जैसे उर्दू में ना वाहिद आता है चेहरा और उसकी जमा चेहरों, इसी तरह अरबी में वाहिद को कहते हैं वजह, और चेहरे अगर जमा है तो फिर उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वजूह, चेहरे। बा का मतलब होता है साथ, ही उसके साथ, यानी उसकी वजह से। मिन, इसका तर्जुमा नहीं होगा, ये सिर्फ वजाहत के लिए है। उसात, ये आसी की जमा है, नाफरमान को कहते हैं, नाफरमान गुनाहगार। वाओ, इसका मतलब है हालांकि। कद, पक्की बात है। जाऊ,
وہ آئے، مطلب ہے کہ وہ آئیں گے۔ لفظ تو یہ ماضی کا ہے لیکن یہاں پر مستقبل کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ ہو، اس پر، یہ ضمیر ہے نا جس کو پروناؤن کہتے ہیں، یہ اسی ہوز کی بات ہو رہی ہے جو اوپر پہلے طلاق کا ذکر ہوا ہے نا، یہ اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو گناہگار ہیں وہ اس ہوز پر آئیں گے۔ کاف، مثل، مشابہ، ہمم، یہ کوئلوں کو کہا جاتا ہے، یعنی جو گناہگار ہیں وہ اس طلاق پر اس طرح آئیں گے کہ ان کے چہرے بدعمالیوں کی وجہ سے کالے سیاہ ہوں گے، گویا کہ وہ کوئلے ہیں، کوئلوں کی طرح وہ سیاہ ہوں گے۔ واو اور کاف، طرح، مثل، الصراط، یہ پل ہے۔ واو اور کاف، مثل، میزان، میزان کہتے ہیں کانٹے کو، وزن کرنے والا جو کانٹا ہوتا ہے نا، ترازو جس کو کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے میزان، ترازو، کانٹا۔ معدلہ، یہ معدلہ کا لفظ عدل سے ہے، عدل و انصاف، تو اس کا ترجمہ ہوگا عدل و انصاف کے اعتبار سے۔ آگے دیکھیں، فالقسط، قسط کہتے ہیں انصاف کو، من سے، غیر علاوہ، ہا آیات، وہ آیات، ان آیات کے علاوہ انصاف، فی میں، الناس لوگوں میں، لم یقومی قائم نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر عدل و انصاف چاہیے تو آیات قرآنیہ کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جی، شعر نمبر 101 ہے، اس میں ایک تالاب کا ذکر ہے۔ یہ جو تالاب ہے یا یہ جو حوض ہے اس کو نہر حیات کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس گناہگار کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، جب وہ اپنی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے، ان کی سزا پوری ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا، تو جس وقت ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا تو وہ آگ سے بہت بری طریقے سے جھلسے ہوئے ہوں گے، اتنے جھلسے ہوئے ہوں گے جس طریقے سے کوئلہ ہوتا ہے نا، جھلسا ہوا سیاہ رنگ کا، بالکل ایسے وہ نکلے ہوئے ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو نہر حیات کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو جب وہ نہر حیات کے اندر ڈالا جائے گا تو اس کا پانی ایسا صاف شفاف ہوگا کہ ان سے ساری کی ساری جو ان کی ایک جھلسا ہوا ہونا ہے اور جو ان کی سیاہی ہے وہ ساری کی ساری دور ہو جائے گی اور وہ بالکل تر و تازہ اور فریش ہو جائیں گے۔ باقاعدہ خود مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت اور سفارش کرے گا، جیسے کہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، تم قرآن مجید پڑھا کرو اس لیے کہ قرآن مجید کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ تو جو قرآن مجید پڑھنے والے ہوں گے ان کو اس قرآن مجید پڑھنے کی برکت سے دوزخ سے نجات ملے گی اور اس قرآن مجید پڑھنے کی مثل سے ان کو جنت کے اندر داخلہ نصیب ہوگا۔ تو گویا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اس تالاب اور اس نہر حیات کی مثل ہے جس کے اندر سیاہ رنگ کا کالا اور جھلسا ہوا شخص ڈال دیا جائے تو وہ بالکل تر و تازہ اور فریش ہو کے نکلتا ہے، اس کی سیاہی، ساری سیاہی اور اس کا سارا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن مجید دل کے زنگال کو اور قرآن مجید دل کی سیاہی کو، قرآن مجید دل کی کالک کو بالکل ویسے ہی دور کر دیتا ہے جیسا کہ وہ نہر حیات ان مسلمانوں کے چہروں سے سیاہی کو اور آگ کے اثرات کو دور کر دیتی ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ انہا الحوض، گویا کہ یہ جو آیات قرآنی ہیں یہ اس تالاب کی مثل ہے جس تالاب سے نافرمانوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، سفید ہو جاتے ہیں۔ وقت جاؤہ کالہممی، حالانکہ جو نافرمان لوگ ہیں وہ جس وقت اس نہر حیات پر آئیں گے ان کی حالت یہ ہوگی کہ گویا کہ وہ کوئلے ہیں، کوئلوں کی طرح سیاہ ہو کر اور جل بھن کر آئیں گے، لیکن وہ نہر حیات ان کو بالکل تازہ کر دے گی، ان کی ساری کالک اور سیاہی کو دور کر دے گی۔ ایسے ہی جو شخص اپنا قرآن مجید کی آیات سے تعلق مضبوط کرتا ہے، یہ قرآن مجید کی آیات بھی اپنے پڑھنے والے کو بالکل ایسے ہی صاف شفاف اور چمکدار بنا دیتی ہیں اور ان کی ساری گندگی اور سیاہی کو ختم کر دیتی ہیں۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ یہ جو آیات قرآن یہ پل صراط کی مثل ہے۔ پل صراط جو ہے یہ قیامت کے دن قائم کیا جائے گا، یہ جہنم کے اوپر سے ہوگا۔ اس کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ بال سے زیادہ پتلا اور تلوار سے زیادہ یہ تیز ہوگا، تو ہر ایک کو اس پل سے کراس کر کے پھر آگے جنت میں جانا پڑے گا۔
تو اس پل کے کراس کے بغیر جیسے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، اور پھر جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ اسی پل سے پھر جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ آگے فرمایا یہ قرآن مجید کی آیات ترازو کی مانند ہے، کل قیامت کے دن ایک ترازو قائم کیا جائے گا جس میں پھر نیک اعمال اور بد اعمال تولے جائیں گے۔ اگر تو نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ شخص جنت میں چلا جائے گا، اگر اس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دیکھیں جس طریقے سے پل صراط ہے اور اسی طریقے سے جس طریقے سے میزان ہے، اس سے حق و باطل کے اندر امتیاز ہو جاتا ہے، حق و باطل کے اندر تمیز ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کون نافرمان ہے اور کون فرما بردار ہے، کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ آیات قرآنیہ بھی عدل و انصاف کے اعتبار سے پل صراط اور میزان کی مانند ہیں، یعنی ان آیات کے ساتھ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور کون اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، کون باطل پر ہے اور کون حق پر ہے۔ جو آیات قرآنیہ کو، قرآن مجید کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ حق پر ہے، جو نہیں مانتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، وہ باطل کے اوپر ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے آیات قرآنیہ، لوگوں میں اس کے بغیر انصاف قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہو، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو، تو آپ کو آیات قرآنیہ یعنی جو شریعت ہے اس کو دستور حیات بنانا ہوگا اور اس کو عمل کے اندر لانا ہوگا۔ اس کے بغیر لوگوں کے اندر عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی فصل ہے فی ذکر شرف القرآن، شعر نمبر 103 اور 104 میں خوش آمدید۔ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ تعجب نہ کرو اس بڑے حسد کرنے والے پر جو جان بوجھ کر جاہل بنتے ہوئے ان آیات کا انکار کرتا ہے، حالانکہ وہ بڑا ماہر اور سمجھدار ہے۔ کبھی آنکھیں سورج کی روشنی کا درد کی وجہ سے انکار کرتی ہیں اور کبھی منہ پانی کے ذائقے کا بیماری کی وجہ سے انکار کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تعجباً تعجب، یہ تعجب سے ہے، مطلب تعجب نہ کرو۔ لام اس پر، حسود، حسود یہ حاسد سے ہے، حاسد حسد کرنے والا، اور حسود زیادہ حسد کرنے والا، بڑا حسد کرنے والا، اس زیادہ حسد کرنے والے پر۔ راہا جو آتا ہے، جو ہوتا ہے، ینکرو انکار کرتا ہے، ہاں ان آیات کا۔ تجاہل یہ جاہل سے ہے، ایک ہوتا ہے جاہل اور ایک ہوتا ہے تجاہل۔ تجاہل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جاہل تو نہ ہو لیکن جان بوجھ کر جاہل بن رہا ہو، ایک آدمی انجان تو نہ ہو لیکن جان بوجھ کر اپنے آپ کو انجان ظاہر کر رہا ہو، اس کو کہا جاتا ہے تجاہل۔ واو حالانکہ، ہوا وہ، این آنکھ کو کہتے ہیں، حاذق ماہر، فاہم تیز فہم والا، تیز عقل والا، یعنی اس کی جو آنکھ ہے وہ کوئی عام اور معمولی آنکھ نہیں ہے، اس کی آنکھ ایک ماہر بندے کی آنکھ ہے۔ دیکھیں کوئی چیز ہے نا، مثال کے طور پہ ایک آدمی جاتا ہے کسی حکیم کے پاس، وہ بیمار ہے تو حکیم اس کی طرف دیکھتا ہے غور سے بیمار کو، تو حکیم کا دیکھنا یہ اور ہے اور حکیم کے علاوہ کسی اور بندے کا دیکھنا یہ الگ ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک آدمی کوئی بڑھئی کو لے کر آتا ہے گھر پہ، اس کو دروازہ دکھاتا ہے، اس نے ریپیئر کروانا ہے، تو جو بڑھئی دیکھے گا، کارپینٹر دیکھے گا دروازے کو، اس کا دیکھنا اور ہے، اور کوئی دوسرا بندہ دیکھے گا تو اس کا دیکھنا اور ہے۔ کوئی مستری دیکھتا ہے، جہاں پر مستری نے کوئی کام کرنا ہے تو مستری کا دیکھنا ہو رہا ہے۔ مطلب کوئی بھی کسی فن کا ماہر ہوتا ہے، کسی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، جب وہ اس کو دیکھے گا اس چیز کو تو اس کو اپنے فن کی نظر سے دیکھے گا، اس کی نظر کے اندر گہرائی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے کوئی جو سمجھدار آدمی ہے، تیز فہم اگر وہ بندہ ہوگا تو وہ دیکھتے ساتھ ہی جو مرض ہے، جو مسئلہ ہے، اس تک وہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حسد کرنے والے ہیں، ان قرآن مجید کی آیات کا از روئے حسد انکار کرتے ہیں،
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ان آیات کی سمجھ نہیں ہے، وہ بڑے ذہین ہیں، بڑے سمجھدار ہیں اور بڑے ذہین اور ماہر بندے کی آنکھ رکھنے والے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ آیات من جانب اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، لیکن صرف ایک حسد ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ پھر آگے حضرت نے فرمایا کہ اگر حاسد بندے اس طریقے سے انکار کر دیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بعض اوقات بیماری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ اب وہ بیماری کے واقعے بتا رہے ہیں۔ قد کبھی تنکرو انکار کرتی ہے، عین آنکھ، ذو روشنی، الشمس سورج، ذو شمس سورج کی روشنی، رمد آنکھ کا دکھنا، آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، اس میں سے پانی بہنے لگ جاتا ہے، وہ درد کرنے لگ جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے رمد، من سے، واو اور ینکرو انکار کرتا ہے، فم منہ، طعم ذائقہ، ٹیسٹ، الماء پانی، من سے سقم بیماری۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو حاسد لوگ ان قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے، بعض اوقات انسان کے اپنے اندر بیماری ہوتی ہے، اپنے اندر مرض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو حس ہے وہ برقرار نہیں رہتی ہے۔ جیسے بعض اوقات انسان کی آنکھ درد کر رہی ہو، سوج گئی ہو اور پھول گئی ہو، سرخ ہو گئی ہو، اس میں سے پانی بہہ رہا ہو، جس کی وجہ سے دن کی روشنی میں بھی اس کو سورج نظر نہیں آتا۔ اب اگر اس کو دن کی روشنی میں سورج نظر نہیں آ رہا ہے تو اس میں سورج کا قصور نہیں ہے، بلکہ قصور اس کی اپنی آنکھ کا ہے جس کے اندر مرض اور بیماری ہے۔ یہ اسی طریقے سے بعض اوقات جیسے بیمار آدمی ہوتا ہے تو بیماری کے اندر اس کے منہ کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کو جو پانی کا ایک لذت والا ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے، وہ اس کو محسوس نہیں ہوتا، وہ پانی اس کو کڑوا کڑوا لگتا ہے۔ تو اگر اس کو پانی کڑوا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی حقیقتاً کڑوا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ سے اس کو کڑوا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو حاسد لوگ ان آیات کا انکار کرتے ہیں، اس کا وجہ اور مقصد یہ نہیں ہے کہ ان آیات میں کوئی مسئلہ ہے یا یہ آیات جھوٹی ہیں، یہ اللہ نے اپنے نبی پر نازل نہیں کی ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے گھڑ لی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر کفر کا، ان کے دل کے اندر منافقت کی بیماری ہے۔ اس کفر اور منافقت کی بیماری کی وجہ سے یہ لذیذ اور شیریں آیات ان کو درست معلوم نہیں ہوتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ آنکھ کی بیماری والے شخص کو سورج نظر نہیں آتا ہے، یا اسی طریقے سے بیمار آدمی کو پانی کا ٹیسٹ اور ذائقہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔